لیکن اس میں اللہ کے اس میں ذات کے ساتھ بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تمام حضرات محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، اس کا اللہ اس میں ذات کے ساتھ آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک اللہ یعنی ہاں کو آخر میں ساکن کر دیں، اور دونوں کا طریقہ بڑا آسان ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہی جو کلمہ طیبہ کا میں نے بتایا اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی ناف سے آپ کھینچیں گے تصور میں، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ تصور میں آپ ناف سے کھینچیں گے اور کھینچ کے یہ یہاں پر امت دماغ تک لے آئیں گے، یعنی تصور میں آپ کے دماغ تک الف لام آ گیا، اور پھر وہاں سے لام الف لا ہا ساکن، وہاں سے دل پہ گرائیں گے لا اللہ 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 اللہ۔ تو یہ اللہ کے ذریعے ذکر کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ کے ذریعے تو اس کے اندر بھی آسان ہے، یہی طریقہ ہے، صرف الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ جو ہے کہہ کے حکمت دماغ تک لے کے آئیں گے، اور ہو جو اپنے قلب پہ گرائیں گے، یعنی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ناف سے آپ نے کھینچا اور تصور میں وہ الفاظ آپ کے سامنے ہوں گے، اور پھر ہو جو ہے اپنے قلب پہ گرا دیں گے، یعنی اللہ ہو اللہ ہو۔ تو یہ طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے 3 طریقے بیان کیے۔ پھر اس کے اندر یہ زبان سے جب کیا جاتا ہے ذکر تو اس کو ذکر جہری کہتے ہیں۔ پھر اسی ذکر کو آپ ذکر خفی بھی کر سکتے ہیں، ذکر سری بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر سری کا طریقہ کار سیم یہی ہے، کلمہ طیبہ کا بھی اور اللہ کا بھی، لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ زبان کو موڑ کے تالو سے لگا لیں، اور جسم آپ کا بالکل سیدھا ہو، جسم میں کوئی جنبش نہ ہو، جسم میں کوئی حرکت نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کی سانس کی آواز بھی آپ کو کم سے کم آئے۔ تو اب تصور کے اندر جو ہے آپ نے تصور میں اپنے ناف سے جو ہے لا الہ کھینچا، دماغ تک لے کر آئے۔ اب آپ کی زبان نہیں چل رہی ہے، آپ کا جسم نہیں ہل رہا، آپ صرف آپ کا تصور کام کر رہا۔ تو لا الہ کھینچ کے امت دماغ تک لے کے آئے، اور تصور میں یہاں سے اللہ کہہ کے دل پہ گرا دیں۔ تو اب میں اس کو صرف آپ کے سامنے جو ہے یعنی خاموشی کو تو ایک بتا سکتا ہوں کہ جناب اس طرح کیا جاتا، لیکن اندر جو ہے خود آپ خود پریکٹس کریں گے۔ یعنی آپ تصور کریں، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، آپ نے لا جو کھینچا اپنے ناف سے، اور لا الہ کہہ کر امت دماغ تک لے آئے، اور پھر یہاں سے تصور ہی میں اللہ کہہ کے اپنے قلب پہ گرا دیا۔ یہ ذکر خفی یا ذکر سری ہے۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ اللہ، یہ آپ ناف سے کھینچ کے دماغ تک لے کے آئیں تصور میں، نہ آپ کی زبان ہلے گی، نہ آپ کا جسم ہلے گا، نہ کوئی جنبش ہوگی، اور پھر تصور میں ہو کہہ کے اپنے قلب پہ گرا دیں۔ تو اسی طرح اللہ کا بھی طریقہ ہے۔ تو یہ بڑے زبردست طریقے ہیں، اور بہت جلدی انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ پھر انہی اذکار میں ایک اور بھی ذکر ہے۔ تو یہ ذکر خفی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ اپنی مستی میں گم ہیں اور اندر اندر آپ کا ذکر چل رہا ہے۔ تو ایسی جب انسان میں کیفیت پیدا ہونے لگے کہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہے لیکن دل میں اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن، یعنی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی یہ تنہا ہے۔ یہ زبردست مقام ہوتا ہے، اور یہ کوشش کرنے سے آتا ہے انسان کو۔ اسی طرح ایک ذکر ہے پاس انفاس، یعنی پاس معنی گزارنا، انفاس معنی سانس کی جمع ہے، یعنی سانسوں کو گزارنا۔ تو اس ذکر سے یہ ہے کہ انسان جو ہے ایسے ذکر میں لگ جاتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے منع نہیں کرتے۔ تو اس کا طریقہ کار بھی دیکھ لیجئے، بہت آسان طریقہ کار ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کلمہ طیبہ سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب سانس باہر نکالیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ آپ نے گویا کہ کہا کہ لا الہ، اور جب سانس اندر لے رہے ہو تو تصور یہ ہو کہ آپ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔
یعنی سانس نکال رہے ہیں تو لا الہ کہہ رہے ہیں، اور جب سانس اندر لے رہے ہیں تو الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو شروع میں تو پہلے آپ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر اپنی عادت پریکٹس کریں گے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عادت بنتی چلی جائے گی، پھر چلتے پھر تو اٹھتے بیٹھتے آپ جو ہے پھر یہ آپ کا یہ ذکر جاری ہو جائے گا، اور پھر اتنا یعنی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر وقت آپ کا ذکر چل رہا ہوگا، آپ دیگر کام بھی کر رہے ہوں گے مگر من ہی من میں آپ کا ذکر بھی چل رہا ہوگا، سانس اندر جاری ہوگی تو الا اللہ کہہ رہی ہوگی، وہ باہر آ رہی ہوگی تو لا الہ کہہ رہی ہوگی، کلمہ طیبہ کا ورد چل رہا ہوگا، یہاں تک کہ آپ سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں، آپ کا ہر وقت یہ ذکر چلتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ تو میں نے کلمہ طیبہ کا بتایا۔ اسی